یہ واقعہ ایک اور مرتبہ بھی پیش آیا تھا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ روشن رکھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو، انہوں نے بس خاموشی سے زندگی گزاری، حالانکہ جمعیت علماء ہند کے صدر ہو گئے تھے۔ کوئی ذرہ انہیں چھو کے نہیں گیا تھا کہ ان کے شاید ذہن میں بھی وسوسہ نہیں آتا ہوگا کہ میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے جانیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے دور میں کوئی کہتا تھا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے تو ہندو بھی سمجھتے تھے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب مراد ہے۔ مفتی صاحب اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ مدرسے میں پڑھاتے تھے اور تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تھا تو وہ کروشیے کی ٹوپیاں بنا کرتے تھے، جمعرات کو، شام کو، مغرب کی نماز پڑھا کے بس چپ چاپ اکیلے دلی کی جامع مسجد میں لال مسجد کے باہر کھڑے ہو کے وہ سیڑھیوں پہ وہ ٹوپیاں بیچتے تھے اور اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی تھا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا ایک کام کیا اور انہوں نے شودروں کو اس میں تبلیغ شروع کی، اور شودر جو تھے ان میں اسلام پھیلنا آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ مفتی صاحب ان کے یہاں جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑا مجمع ہو گیا تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اسٹیج پہ اور انہوں نے پانی کا گلاس پہلے شودر کو پلایا، پھر خود پیا اور کہا دیکھ لو ہمارے ہاں انسان برابر ہیں، انسانوں میں تمیز اور فرق نہیں۔ اس سے شودر بہت متاثر۔ یہ اطلاعات جب گاندھی کو ملی کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام اتنا پھیل رہا ہے کہ اگر یہ شودر مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو ہندوستان کی سیاست پلٹ سکتی، تو سارے کام چھوڑ کے شودروں میں گئے اور گاندھی جی نے جا کر پہلی مرتبہ یہ نعرہ لگایا کہ تم ہری جن ہو۔ ہری اللہ کا ناموں میں سے ہندی میں نام ہے نا، ہری ہری۔ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، تو صنم بھی کہے ہری ہری، اے خدا اے خدا، تو خدا کے ناموں میں سے ایک۔ انہوں نے کہا اس کی جن ہو، اس کا جنم ہو، تم اللہ کے بیٹے معاذ اللہ۔ تو اس سے شودر پھر گئے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ یہ کرتے تھے، گندی جگہوں پہ شودروں کے یہاں چلے جاتے تھے، جو کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے تھے، اپنا کھانا لے جاتے تھے، اور وہ چاہتے تھے شودر کسی طرح اسلام کی گود میں آ جائیں تو پھر اسلام کو ایک نیا خون میں